الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، یہ جو میں نے ابھی صورت تلاوت کی ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہیں جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت اس صورت کی تفسیر پیش کرنی مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کی صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس صورت کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کا شان نزول اور تشریح اور اس سے نکلنے والی ہدایات کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گیا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی۔ وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی۔ یہ وہ بیوی ہے جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے اس صورت کا ترجمہ۔ اب اس صورت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول یہ ہیں کہ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سوتیلا چچا تھا۔ اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب کے معنی ہے آگ کا سرخ شعلہ، لال شعلہ۔ چونکہ اس کا چہرہ سرخ اور سفید تھا، اتنا سرخ تھا کہ دیکھنے میں شعلے کی طرح نظر آتا تھا۔ ابو لہب کے معنی ہے شعلے والا، یعنی اس کا چہرہ سرخی میں آگ کے شعلے کی چمکتا ہوا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ یہ رشتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تو تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں بہت پیش تھا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ کو پیغمبر بنایا گیا، تو آپ کو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرو اور خبردار کرو کہ اگر انہوں نے کفر اور شرک کو نہ چھوڑا اور توحید پر ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اسلام کی عام دعوت و تبلیغ شروع نہیں کی تھی، بلکہ اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر دعوت اسلام کو محدود رکھا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان کو تیار کرو، اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بجا لانے میں اپنے پورے قبیلے کو جمع فرمایا۔ مسجد حرام کے قریب صفا پہاڑی ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا، وَصَبَحَا يَا قُرَيْشَ وَصَبَحَا يَا قُرَيْشَ۔ چونکہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا،
ہر قبیلے کی کسی قبیلے سے دوستی تھی اور کسی قبیلے سے دشمنی تھی، اس وجہ سے ہر قبیلے کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں میرا دشمن قبیلہ میرے اوپر آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کے کسی آدمی کو یہ خبر ملتی کہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون وغیرہ اور تو کوئی چیز تھی نہیں، لہذا اطلاع دینا کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز لگاتا اور یہ کہتا وا صباحا وا صباحا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صبح بڑی خطرناک آئی ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور صبح کا ذکر اس لیے کہ عام طور پر دشمن صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، تو وا صباحا کا یہ جملہ سارے عرب کے اندر مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص پہاڑی پر چڑھ کر وا صباحا کا نعرہ لگائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، لہذا پوری قوم اس کے پاس پوچھنے کے لیے جمع ہو جاتی کہ تمہیں کیا خبر ملی ہے اور کون سا دشمن ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ طریقہ معلوم تھا، اس لیے آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا اور خاص طور پر قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ان کے درمیان موجود تھے، لوگوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا اور پرکھا ہوا تھا، اور آپ صادق اور امین کے لقب سے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے کہ یہ بالکل سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار ہے، جو امانت ان کے پاس رکھوائی جائے اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ چنانچہ اس وقت سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے، ہم ضرور اس خبر کی تصدیق کریں گے، چونکہ ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم اس بات کو تم مان رہے ہو، تو اس سے زیادہ خطرناک دشمن سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ اگر تم اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے اور تم نے بت پرستی نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، تو تمہیں یہاں کے دشمن سے کہیں زیادہ سخت عذاب کا سامنا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے توحید کے پیغام کی لوگوں کے سامنے تشریح فرمائی کہ اگر تم میری تصدیق کرتے ہو اور مجھے سچا مانتے ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بڑا عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پوری کہہ دی تو بعض لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا مانتے آئے تھے، اس لیے ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن آپ کا چچا ابو لہب جو اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے زبان سے یہ کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، یعنی اے محمد ہلاک ہو جا، تمہاری بربادی ہو جائے والعیاذ باللہ، کیا اسی مقصد کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ ابو لہب نے نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور بددعا دی کہ تمہاری بربادی ہو، اس نے یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد وہ مسلسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے اور ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت کے لیے جاتے تو آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہتا اور یہ کہتا کہ ہرگز ان کی بات نہ ماننا، یہ کہہ کر لوگوں کا ایمان لانے سے روکا کرتا تھا۔ دوسری طرف اس کی بیوی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی اپنے شوہر کی تابعداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی رہتی تھی۔
اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں تو کانٹے دار شاخیں اٹھا کر لاتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چند روز جب آپ کی طبیعت خراب رہی تو آپ آخری شب میں تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ اس وقت ام جمیل نے نعوذ باللہ یہ طعنہ دیا کہ ان کے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا اس نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ بہرحال یہ ام جمیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بدترین دشمن تھی۔ دونوں میاں بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ اس پر یہ سورۃ لہب نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی بربادی ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی۔ آگے فرمایا وتب، اور اس کی بربادی ہو ہی گئی، وہ برباد ہو گیا، یعنی اس کی موت ایسی حالت میں مقرر ہو چکی، بس سمجھو کہ اس کی ہلاکت ہو ہی گئی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار اور مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تھے تو ابو لہب نے خود جانے کے بجائے اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ بظاہر اس کو یہ کھٹک ہو گئی تھی کہ اگر میں بدر میں جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے نوازا ہے، وہاں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اس لیے ہلاکت کے خوف سے اس لڑائی میں نہیں گیا۔ جبکہ اور بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف وغیرہ گئے تھے اور سب وہاں پر مارے گئے، لیکن یہ نہیں گیا بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہا۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ جب لوگ غزوہ بدر سے واپس آئے تو ابھی 4 مہینے گزرے تھے کہ اس کے جسم میں طاعون کی گلٹی نکل آئی، پلیگ کی گانٹھ نکل آئی، اور طاعون ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کی وبا پھیل جائے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اہل عرب اس بارے میں بہت زیادہ وہم پرست تھے کہ اگر کسی کے جسم میں طاعون کی گلٹی نکل آتی تو اس کو گھر میں نہیں رہنے دیتے، کیونکہ اگر یہ گھر میں رہے گا تو اوروں کو بھی بیمار کرے گا، لہذا اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال کر باہر الگ جگہ پر ڈال دیا، اور کوئی شخص اس کی خبر گیری بھی نہیں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں بھی اس طاعون کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کئی دن تک اس بیماری میں مبتلا رہا اور اسی طاعون کے اندر اس طرح بے کسی کے عالم میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کے گھر والے بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے، اور اس کا سارا بدن گل سڑ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ایک گڑھا کھود کر جلدی سے اس پر ڈال کر دفن کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے جو فرمایا تھا کہ وَتَب، کہ اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں دنیا کو دکھا دیا، اس طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ صورت ہم لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کے معانی پر ذرا غور کرو، یاد رکھنا، اور جب پڑھے تو اس کو منن کر کے غور کر کے نماز میں پڑھنا۔ یعنی نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی۔ اس میں اس کی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے گزر رہا تھا اور ہر جگہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتا تھا، کسی نے کسی وقت اس سے کہہ دیا کہ خدا کے بندے ذرا سوچ لو، یہ سچے آدمی ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر یہ سچے ہوئے جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں تو دیکھو مرنا تو تمہیں بھی ہے، مرنے کے بعد اگر اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور تمہیں بھی وہی سزا ہو گئی جو اوروں کو سزا ہوگی، اس کو ذرا سوچو تو صحیح۔ جواب میں اس نے کہا کہ اول تو میں اس کو مانتا نہیں، اور اگر بالفرض مان لو کہ ایسا ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا بھی پڑا اور میرے اوپر کوئی عذاب مسلط ہو گیا تو میرے پاس مال اتنا ہے، اتنے پیسے ہیں
کہ ان کو خرچ کر کے میں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہ مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کوئی کام آئی، بلکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔ انسان دنیا میں کتنا بھی مال جمع کر لے، کتنا بڑا دولت مند ہو جائے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کفن کے سوا اس کے جسم میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو لہب کو نہ تو اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ دنیا میں تو اس کا انجام یہ ہوا، آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، یعنی وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے بھڑکا رہی ہوگی۔ اس کا لقب بھی ابو لہب تھا، اور لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ اپنے آپ کو ابو لہب کہہ کر فخر محسوس کرتا تھا، تو چلو اس کا انجام بھی یہ ہوگا کہ جہنم کا شعلہ اس پر مسلط ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بیوی جو اس کے تابعداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوششیں کرتی رہتی تھی، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ وہ بیوی جو دنیا میں لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، یعنی کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھاتی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اسی لیے آخرت میں وہ جہنم کے اندر اس طرح داخل ہوگی کہ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں جہنم میں بھی اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا سوار کریں گے، اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ ابو لہب جس آگ میں سلگ رہا ہے اسی آگ میں لے جا کر یہ لکڑیاں ڈالے تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے، کیونکہ زندگی میں یہ ابو لہب کے ظلم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ جو ظلم و ستم ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر ڈھایا کرتا تھا، اس میں یہ خاتون نہ صرف یہ کہ اس کی معاون تھی، بلکہ اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی آگ اور بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس لیے وہاں قیامت کے روز بھی اس کو لکڑیوں کا گٹھا دیا جائے گا کہ یہ لے اور لے جا کر اپنے شوہر کی آگ میں ڈال دے تاکہ اس کی آگ اور بڑھے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی قیامت میں ایک طرف تو آگ میں وہ آگ میں ہوگی اور دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی، اور تیسرے یہ کہ اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی اس کی گردن میں اس رسی کا طوق پڑا ہوگا۔ اس حالت میں وہ جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ ہیں اس صورت کا ترجمہ اور تشریح۔ اس صورت سے ہمارے لیے بہت سی ہدایات ملتی ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ابھی ہی میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ابھی تو عشاء کی دیر ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس موقع پر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کریم میں جنت کا بھی ذکر فرمایا، جہنم کا بھی ذکر فرمایا، ایمان کا بھی ذکر فرمایا، کفر کا بھی فرمایا، لیکن عمومی باتیں بیان فرمائی کہ کافروں کا یہ انجام ہوگا، مومنوں کا یہ انجام ہوگا، لیکن کسی شخص کا نام لے کر بہت کم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ مثلا فرعون کے لیے کہا گیا، فرعون کے ساتھی حامان اور قارون کے بارے میں کہا گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، لیکن ابو لہب کا نام لے کر اس کا انجام اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اس طرح بتایا ہے کہ قیامت تک یہ صورت قرآن کریم میں پڑھی جاتی رہے گی اور لوگ ابو لہب پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ نمازوں کے اندر یہ صورت پڑھی جا رہی ہے، بچے اس صورت کو یاد کر رہے ہیں، سارے مسلمان اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا یہ انجام ایسا رکھا ہے کہ کسی اور کافر کا نہیں رکھا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے وہ الگ بات ہے، دوسرے یہ کہ وہ انسان حق کی دشمنی پر آمدہ ہو، جانتے بوجھتے حق کی دشمنی پر اتر آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے
ابو لہب کا قرآن کریم میں اس طرح جو ذکر فرمایا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی دشمنی دوسرے لوگوں کے لحاظ سے اس لیے زیادہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور چچا ہونے کی وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہوا تھا، آپ کی ایک ایک ادا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، آپ کی سچائی کا اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ دشمنی پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا کہ دیکھیے قرآن کریم میں ابو جہل کا نام نہیں، مکہ کے دوسرے سرداروں کا نام نہیں، لیکن ابو لہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور حق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بعض اوقات بازاروں اور میلوں میں بھی تشریف لے جاتے۔ اہل عرب کے یہاں 3 میلے خاص طور پر لگا کرتے تھے جو بڑے مشہور تھے۔ ایک میلہ اوقاز کے مقام پر، ایک میلہ ذوالمجاز کہلاتا تھا، اور ایک میلہ ذوالمجنہ کہلاتا تھا۔ یہ 3 میلے لگا کرتے تھے جس میں سارے عرب کے لوگ آ کر اپنا سامان تجارت بیچتے اور خریدتے تھے، اور اس میں گانا بجانا بھی ہوتا تھا، شعر و شاعری بھی ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے، اس خیال سے جاتے کہ یہاں سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہے، ان سب کو ایک ساتھ تبلیغ کرنا آسان ہوگا، اس لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو، یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم فلاح پاؤ گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب ایسے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا، اور جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے کہ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو، تو یہ ابو لہب لوگوں سے کہتا کہ ہرگز ان کی بات نہ ماننا، یہ تو سفیہ ہے، پاگل ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان کے بارے میں ذکر فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود برباد ہو گیا۔ یہ پوری صورت کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اگرچہ اس صورت میں ابو لہب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے چند سبق ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا گیا، اس میں جو واقعات کا بیان ہوتا ہے اس سے محض واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ لوگ واقعے کو سنیں اور اس سے لطف اندوز ہو، بلکہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب لوگ واقعہ پڑھے تو اس سے وہ سبق حاصل کرے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس صورت کو ایک بد دعا سے شروع کیا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، پھر فرمایا وتب، وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بد دعا دینے کا کیا حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، حتی الامکان اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ بد دعا نہ دینی پڑے، بلکہ بعض ایسے مواقع پر جن میں کافروں کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، یہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ نادانی اور لا علمی کی وجہ سے یہ حرکت کر رہے نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو، مشرک ہو یا کسی بد عملی میں مبتلا ہو، اس کے ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں، ان کے حق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور اس صورت میں ابو لہب کے لیے بد دعا کی گئی، تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے
کہ اس شخص کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یہ شخص کفر و شرک کی حالت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو کر مرے گا، اس وجہ سے اس پر بد دعا فرمائی گئی۔ اور اسی قسم کے بعض مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بد دعا کرنا منقول ہے۔ وہ بد دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں سے بعض کے الفاظ یہ ہیں: اللہم علیک بابی جہل، یا اللہ ابو جہل کی پکڑ کیجئے۔ اس پکڑ کے اندر ہر طرح کا مفہوم داخل ہے، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس ظلم و ستم کو روک دیجئے تاکہ وہ ظلم و ستم میں قادر نہ ہو۔ اور کبھی یہ الفاظ فرمائے اللہم العنہ، یہ اللہ اس پر لعنت فرمائیے۔ غزوہ بیر معونہ کے موقع پر، یہ غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، غزوہ بیر معونہ، اس موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو وہاں کے لوگوں کی درخواست پر وہاں بھیجا تھا۔ یہ ایک مقام ہے جہاں سے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں کہ ان لوگوں نے آ کر یہ درخواست کی تھی کہ ہم قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیے جو ہمیں قرآن کریم سکھائیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر ان کو بلوایا، اور صحابہ کرام میں سے جو بڑے اچھے قرآن کریم کے قاری تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، لیکن در حقیقت وہ ایک سازش تھی، اور اس طرح دھوکہ دے کر بڑے دردناک طریقے سے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے قنوت نازلہ میں ان قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی جنہوں نے ان صحابہ کرام کو ظالمانہ طور پر دھوکہ دے کر شہید کر دیا تھا۔ ان کے لیے آپ نے اللہم العنہم کے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ ان پر لعنت بھیج۔ خلاصہ یہ کہ جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہو، اور یہ طے ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بد دعا فرمائی۔ لیکن جن کو یہ پتہ نہیں کہ کون کس حالت میں مرنے والا ہے، ان کے لیے کسی کا نام لے کر بد دعا کرنا یا لعنت بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں ہدایت دے دے اور ایمان نصیب ہو جائے۔ ہاں، عام الفاظ سے بد دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان پر لعنت بھیجیے، یا اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تباہ برباد کر دیجیے، اور ان الفاظ سے بد دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کو تباہ کر دیجیے، ان پر لعنت فرمائیے۔ اس طرح دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک مسئلہ تو اس صورت سے یہ نکلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عظیم ہدایت رکھتا ہے وہ یہ جملہ ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی۔ یہاں قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک مال، دوسرے کمائی۔ مال میں تو ہر قسم کا مال داخل اور شامل ہے، کیونکہ مال بعض اوقات انسان کو اس طرح بھی مل جاتا ہے کہ اس میں انسان کی کسی کوشش اور محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلا باپ کی طرف سے میراث میں مال مل گیا، یا کسی نے ہدیہ یا تحفہ دے دیا۔ اور کمائی وہ ہے جو انسان اپنی قوت بازو کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو وہ مال کام آیا جو وراثت میں ملا تھا، اور نہ وہ کمائی کام آئی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ آخر کار وہ ذلیل ہو کر مرا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عن قریب وہ آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے جو ہدایت عطا فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اس دنیا میں اپنے مال پر اور اپنی دولت پر بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مال اور کمائی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھ جائے، میری دولت میں، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے۔ دن رات یہی فکر انسان کے دل و دماغ پر طاری رہتی ہے۔ قرآن کریم کے اس آیت نے ہمیں اور آپ کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ دیکھو، یہ مال اور جو کچھ تم کمائی کرتے ہو یہ ایک حد تک ہی تمہارا ساتھ دے سکتی ہے،
اس سے آگے یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تم کتنی ہی دولت جمع کر لو، کتنا ہی مال کما لو، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو بالآخر جب تمہاری آنکھ بند ہوگی، جب تم قبر میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچو گے، تو وہ مال کچھ کام نہ آئے گا۔ ایسا مال کس کام کا جو تم نے جمع کیا تھا، وہ مال تو تم وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا جنازہ جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ ایک اس کے رشتہ دار جو ان کو دفن کرنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، دوسرے اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، مال سے مراد اس کی چارپائی، چادر وغیرہ جس میں ان کو لٹا کر وہاں لے جاتے ہیں، یا بعض علاقوں میں ان چیزوں کے علاوہ اس کا اور مال بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تیسرے اس کا عمل جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پہلی 2 چیزیں تو قبر تک ساتھ جانے کے بعد اس انسان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس لے آیا جاتا ہے، صرف اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو آگے کے مراحل بھی اچھے ہوں گے، اس کا انجام بھی بہتر ہوگا، اور عمل خراب ہیں تو اللہ بچائے آگے کے مراحل میں تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر فرض کرو کہ اسی مال سے فائدہ پہنچ بھی رہا ہے تو کب تک؟ ہو سکتا ہے کہ مال تمہاری قبر تک پہنچنے تک تمہیں فائدہ پہنچا دے۔ قرآن کریم نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ کفار و مشرکین دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں اور دنیا میں بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ جتنا فائدہ اور نفع اٹھا رہے ہیں، یہ تھوڑے سے مزہ جو اڑا رہے ہیں، کب تک؟ موت کے وقت تک، بس پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اول تو یہ مال انسان کو کب تک کام آئے گا؟ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے، حلال حرام ایک کیے ہوئے ہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، اپنے عزیز و قریب سے اس مال کی بنیاد پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں۔ جب دنیا سے جائے گا تو یہ مال سب دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ مال جمع کر کے خزانے کی شکل میں کہیں زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ایک شخص جو بہت بڑا رئیس تھا، اس نے زمین دوز خزانہ بنا کر اس کے اندر الماریاں رکھ کر اس کے اندر سونے چاندی کی اینٹیں جمع کر کے رکھی تھی۔ اس خزانے کا تالا ایسا بنایا تھا کہ کسی کو اس کو کھولنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے خزانے کے اندر گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا اور معائنہ کرنے لگا، دیکھنے لگا۔ وہیں پر اس کو کوئی بیماری آئی اور وہیں پر گر گیا اور مر گیا۔ اب چونکہ دوسرے لوگوں کو اس کے کھولنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ خزانہ اور اس کا مالک اسی زمین میں دفن ہو گیا، اور اب اس کے پاس پہنچنے کا کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج کل بعض ملک ایسے ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ، وہاں پر بینکوں نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ لوگ اپنی دولت وہاں پر جمع کرائیں، اور صرف وہ شخص پیسے نکلوا سکتا ہے جس کو خاص کوڈ معلوم ہو، دوسرا شخص پیسے نہیں نکلوا سکتا۔ اب وہ کوڈ اس کے سینے میں ہے، اور دوسروں کو وہ کوڈ اس لیے نہیں بتاتا کہ اگر دوسروں کو پتہ چل جائے گا تو دوسرے لوگ پیسے نکلوا لیں گے، اور اربوں کی دولت اس کے اندر جمع ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی وارث کو پتہ نہیں کہ اس کا کوڈ کیا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ سارا خزانہ بینکوں کے حوالے ہو گیا۔ اگر آدمی ذرا انجام پر غور کرے کہ میں کتنی دولت جمع کروں گا اور کتنی دولت کماؤں گا، اس دولت کے خاطر یہ بدنامیاں اٹھاؤں گا، اس کے خاطر جیلوں میں جاؤں گا، اور بالآخر انجام کیا ہوگا، اس بات کو انسان نہیں سوچتا۔ اور آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا جمع مالا وعددہ، کہ مال آدمی جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ آج کتنا ہو گیا، کل اتنا ہو جائے گا، بس گنتا رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ مال ہی میرا سب کچھ ہے اور مال ہی میرے لیے راحت و آرام کا ذریعہ ہے۔ ارے یہ مال تو ایک آلہ ہے،
لہذا ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال ہو اس کو راحت بھی مل جائے، آرام اور سکون بھی مل جائے، یہ ضروری نہیں۔ یہ سکون، یہ راحت، یہ آرام، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک معمولی مزدور کو راحت و آرام عطا فرما دیں، اور اگر نہ چاہے تو بڑے سے بڑا سرمایہ دار اس راحت اور آرام سے محروم رہتا ہے۔ آج ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چکا چون ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہے، لیکن اگر ان کے اندرونی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھو تو پتہ چلے کہ ان کا دل زخموں سے چور ہے، نہ جانے کتنی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم انسان کی دولت کو، اس کے پیسے اور مال کو اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ جس طرح قارون کو دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے تھے، اسی طرح ان سرمایہ داروں کے کوٹھی، بنگلے، کارخانے اور بینک بیلنس دیکھ کر رشک آتا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اس دولت کے نتیجے میں اس کو کس پریشانی کا سامنا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں جو تنہائی میں آ کر مجھ سے اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مزدور جو بیچارہ دال روٹی کھاتا ہے لیکن سکون سے تو ہے، اطمینان اور راحت سے تو ہیں، اور یہ سرمایہ دار عذاب میں مبتلا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا کہ ایک نواب صاحب تھے، ساری دنیا کے نعمتیں اور دولتیں ان کے پاس موجود تھی، حشم، خدم، نوکر، چاکر، دولت، اسباب راحت کی فراوانی تھی، لیکن ان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے اس کے کہ بکری کے قیمے کو ابال کر پھر ململ کر کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جوس نکالے اور صرف آدھا چھٹاک جوس پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے، جبکہ گھر میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے، میوے ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہے، لیکن ان سب سے محروم ہے۔ وہ نواب صاحب ایک مرتبہ اپنے محل کے کھڑکی سے بیٹھے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے کہ دریا کے پار یہ نظر آیا کہ ایک کسان مزدور دریا کے کنارے آیا، گرمی کا موسم تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے 2 موٹی روٹیاں اور ساگ نکالا، اور اس ساگ سے وہ 2 روٹیاں بڑے مزے سے لذت سے لے کر کھائی، اور دریا سے پانی پیا اور زمین پر چادر بچھائی اور وہاں آرام سے سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ نواب صاحب نے یہ دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، یہ مزدور جس کے لیے ساگ اور روٹی ہی اتنی بڑی نعمت بنی ہوئی تھی کہ وہ ان کو مزے لے کر کھا گیا، اور جب لیٹا تو 1 منٹ کے اندر نیند کے آغوش میں چلا گیا اور خراٹے لینے لگا اور نیند کے مزے لینے لگا، جبکہ مجھے تو اتنا بہترین بستر میں نیند نہیں آتی اور کروٹ لیتا رہتا ہوں اور کھاتے وقت قیمہ کا ذرا سا جوس پی لیتا ہوں، مجھ سے تو یہ کسان اچھا، اور میری دولت کے مقابلے میں اس کسان کی دولت زیادہ بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے آج پیسے کا نام راحت رکھ لیا ہے اور اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم لوگ راحت سے محروم ہیں۔ اگر یہ مال اللہ تعالی حلال اور جائز طریقے سے عطا فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دیتے ہیں، اور برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑا مال بھی انسان کو راحت پہنچا دیتا ہے، اور اگر بے برکتی ہو تو بڑی سے بڑی دولت بھی انسان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کا مال کوئی کام نہ آیا، اس کی کمائی کوئی کام نہ آئی، وہ مال دنیا میں بھی کام نہ آیا اور آخرت میں بھی کام نہ آیا۔ دنیا میں اس لیے کام نہ آیا کہ آخر زمانے میں اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کو طاعون کی گلٹی نکل آئی اور اس کی وجہ سے جسم سڑنے لگا، اور گھر والوں نے بھی اس کو اٹھا کر باہر ڈال دیا۔ گھر کے اندر مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار سب موجود ہے، لیکن گھر کے باہر وہ تنہا پڑا ہوا ہے، اس طرح گل سڑ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ لہذا وہ مال دنیا میں بھی کام نہ آیا اور آخرت میں تو یقینی طور پر کام نہ آئے گا، اور نہ اس کی کمائی اس سے کام آئی۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی مال و دولت یہ کچھ بھی ہے، اگر تم میں سے راحت حاصل کرنا چاہتے ہو رسول کی اطاعت کی جائے، جو کچھ کماؤ
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کماؤ، حرام طریقے سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، حرام کمائی سے بچو، سود اور گیمبلنگ سے اور رشوت سے بچو، تو پھر اگر تھوڑا سا بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آگے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی جو صالح مال ہو۔ کیا مطلب صالح مال؟ جو مال حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ صالح آدمی کے لیے بہترین چیز ہے، نیک آدمی کے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہوگا اور آخرت میں بھی کارآمد ہوگا، اس لیے کہ حلال طریقے سے کمایا ہے، اس سے اس کے خود کی برکت ہوگی، اس وہ خود نیک آدمی ہے، اس لیے اس مال کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بھی وہ ادا کریں گے، تو گویا کہ دنیا میں بھی کام آیا، آخرت بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے بھائی، ہمارے کمیٹی ممبر صالح حافظی صاحب کے چچا اور انکل جو ہیں اسماعیل بھائی ماسٹر، ان کا بھی آج انگلینڈ باٹلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کا درجہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے حضرات ان بیماری میں ایک دو دن میں اللہ کی یہاں پہنچ گئے، جو بھی مومنین، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات نصیب فرمائے، اور جو بھی ان بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا نصیب فرمائے، اور جو ابھی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے، سکون اور صحت کے ساتھ اللہ پاک رکھے، اور ہر مصیبتوں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ درود پڑھ لیجئے، ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن ایماننا وعن شمائلنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامة وعین لامة۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم سلمنا عن الناس وسلم الناس عنا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دلا دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے اور معصیت سے، نافرمانیوں سے ایسی نفرت ہمارے دل میں پیدا کر دیجئے جیسے کہ ہم کسی نقصان دینے والی چیز سے اور زہر سے اور موذی جانور سے نفرت کرتے ہیں اور بچتے ہیں، ایسی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے جیسے ہم اپنی حقیقی اولاد کو چاہتے ہیں، حقیقی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نفع دینے والی چیز سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں، ایسے مولا کریم آپ کی اطاعت اور اعمال صالحہ اور رسول کی اطاعت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ مولا آپ کے ساتھ ہمارے رشتہ مضبوط فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما دیجئے۔ یا کریم مولا، یا کریم مولا ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما،
آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کی ذات کا استحضار ہمیں ہمیشہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ حضوری نصیب فرما کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ذات آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ رکھیے کہ ہم اس کی عظمت سے، آپ کی محبت سے اطاعت کی طرف چلیں اور نافرمانیوں سے ہم محفوظ رہیں۔ جہاں بھی ہمارا قدم غلط اٹھے، ہماری زبان غلط اٹھے، تو فوراً ہمیں خیال آ جائے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، فوراً ہمیں یہ دل و دماغ میں آ جائے کہ میرے مالک میرے ساتھ ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں۔ اور یا اللہ آپ کی ایسی محبت نصیب فرما، ایسی محبت نصیب فرما کہ جب بھی کوئی فرض کا موقع آئے، یا اللہ کوئی نماز کا موقع آئے، یا کوئی بھی اچھے کام کا موقع آئے، تو ہم خوشی سے اس کی طرف دوڑ کر چلے اور ہم اس کو ادا کریں، اور محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما، آپ کے ساتھ مناجات کی ہمیں لذت نصیب فرما، آپ کے ذکر سے ہمارے دل کو، ہماری زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ یا اللہ ہمیشہ آپ کا ذہن، آپ کا تصور ہمیں نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہماری زندگی کو صاف ستھری، عفت، پاک دامنی نصیب فرما دیجئے، ہمیں اخلاق حسنہ سے متصف کر دیجئے۔ یا اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ غیبت سے، چغلی سے، عداوت سے، دشمنیوں سے، منافرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم پھر سے ہم روزانہ آپ کی خدمت میں یہ التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ کہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیے۔ یا اللہ بہت ہی لجاجت سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ مبارک مہینے کے آنے سے پہلے مولا اس بیماری کو، اس وبا کو آپ دور فرما دیجئے۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما دیجئے، اور پورے عالم سے اس وائرس کو، اس کووڈ-19 کو ختم فرما دیجئے۔ اے کریم مولا آپ قادر مطلق ہے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں مولا۔ ہم امید رکھتے ہیں مولا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو امن، سکون، چین کی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے ان مساجد کے دروازے بھی آپ کھول دیجئے۔ یا اللہ ہماری مساجد میں ہمیں پوری جماعتوں کے ساتھ نمازوں کے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ جس گناہوں سے ہماری یہ محرومی آ گئی ہے مولا، ان گناہوں سے ہمیں معاف کر دیجئے، ان گناہوں سے ہمیں بخشش نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب مل کر آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اور یہ جو بھی موقع ہے گھر میں بیٹھنے کا بھی مولا، اس بیٹھنے کے موقع پہ بھی ہم سب کو آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گھر میں عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرما، جنت والے اعمال کو گھر میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، شیطانی کاموں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دیجئے، اور ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردیوں کے ساتھ مولا زندگی گزارنے کی ہمیں سعادت توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ساری جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہماری روزیوں میں خوب برکت نصیب فرمائیے، ہمیں صحت و عافیت نصیب فرمائیے۔ یا کریم مولا جو جن مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، جو قرضوں میں ان کے قرضوں بھی یا اللہ تو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے، اور ہمیں یا اللہ سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے مولا کریم ہمیں نیک اعمال کے ساتھ وابستہ رکھیو، اور آخر میں جب موت کا وقت آئے تو اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، ناگہانی کے موت سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے کہ جس پر کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہ ہو، جس کو کوئی اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والا بھی نہ ہو سنت طریقوں پر، ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جگہ کی اچھی موت ہمیں نصیب فرمائیے، ایسے وقت موت نصیب فرمائیے کہ آپ ہم سے خوش ہو اور ہمیں بھی خوش فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جنت کے فرشتے دنیا کا کفن پہنا ہے، اس سے پہلے جنت کا کفن فرشتے لے کر آ جائے اور ہمیں پہنا دے، یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائیے۔
یا اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی زندگی بھی میں کامیابی نصیب فرمائیے اور جنت الفردوس نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے ہاتھ مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائیے، اور یا اللہ آپ اپنی ذات کی زیارت بھی ہمیں نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔